السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے ارسلان لیاقت۔ سو کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اور یہاں پر گڈ نیوز ہے، میں تو گڈ نیوز بولوں گا کیونکہ جنگیں جو ہے ہمیشہ نقصان دیتی ہیں، چاہے جہاں پہ بھی ہوں۔ جو لوگ اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جنگ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اپنے گھروں پہ اگر سکون سے بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے تو صرف یہ ایک مووی ہے، یہ ایک صرف ایڈونچر ہے، اور صرف ہم اپنے بات کی حد تک ہی ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس کا وکٹم ہوتے ہیں، جو لوگ جانیں دیتے ہیں، جن کا گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جنگیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی زندگی کتنی پیچھے چلے جاتی ہے جب وہ اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں۔ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جنگ ہے یہاں پر رکتی ہوئی نظر تو آ رہی ہے۔ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ فی الحال پاکستان کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے اپنے جو ایکس اکاؤنٹ ہے وہاں پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے مذاکرات کا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ کامیاب ہوا ہے، جس میں یہی ہوا ہے کہ سیز فائر جو معاہدہ ہے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور 25 اکتوبر کو دوبارہ ترکیہ کے اندر استنبول میں یہ مذاکرات جو ہے نا دوبارہ آگے کنٹینیو کیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں قطر کا بہت زیادہ رول ہے۔ سو قطر کی طرف سے اس کو ہوسٹ کیا گیا، جس میں قطری انٹیلیجنس چیف ہیں عبداللہ بن محمد الخلیفہ، اور افغانستان کی طرف سے ان کے جو نام نہاد وزیر دفاع ملا محمد یعقوب وہ آیا ہے۔ سو ہماری طرف سے خواجہ آصف صاحب تھے، اس کے علاوہ ہمارے انٹیلیجنس کے ہیڈ تھے۔ تو پاکستان نے جناب وہاں پر اپنا واضح موقف رکھا ہے، جو پہلے دن سے پاکستان اپنا نیو نارمز کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے، کہ جس میں پاکستان نے یہی بولا ہے کہ پاکستان کے اندر ریاست پاکستان کے کسی بھی حصے پر اگر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، دہشت گردی کارروائی ہوتی ہے، تو پاکستان کے پاس یہ حق ہوگا کہ پاکستان اپنی عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے پاکستان کسی بھی افغانستان کے کونے میں جا کے حملہ کر سکتا ہے۔ اور پاکستان نے یہاں پر واضح طور پہ بتایا، کیونکہ ہمارے پاس پوری طرح ایویڈنس ہے، ایک بہت ہی لمبا چوڑا جو ہے نا ہمارے پاس ایک پورا ایک صندوق جو ہے نا ثبوت کا وہ ہمارے پاس موجود ہے، کہ کتنی بار پاکستان نے جناب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، افغان ایمبیسیڈر کو کبھی بلانا، کبھی خود افغانستان کے اندر جانا، مطلب کوئی ہزاروں بار پاکستان ایسا کر چکا ہے 2021 سے لے کر جب سے یہ قابض ہوئے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان۔ تو پاکستان کے جناب یہ جو بڑے بڑے پاکستان کے مطالبات تھے اس میں سے سب سے بڑا تو یہی تھا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ ہمیں کوئی غرض نہیں، افغانستان ترقی کرے، لاکھ مذاکرات انڈیا کے ساتھ دوستی بڑھائیں، جو مرضی کریں، لیکن اگر افغانستان کے اندر یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، یہ کارروائی آ کے کر جاتے ہیں، یہاں پر پاکستان کو نقصان کر جاتے ہیں، تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ افغان گورنمنٹ ہے، افغان طالبان ہے۔ تو پاکستان جو ہے پاکستان کے مطالبات ہونے بھی چاہیے تھے، کہ نمبر 1 تو یہ چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ افغانستان کو یہی سمجھتا رہا کہ یہ برادر اسلامی کنٹری ہے، اور ہم نے اکٹھے جنگیں لڑی ہیں، طالبان کو بنانے والا پاکستان ہے۔ تو پاکستان نے تو کبھی بھی ان کے ساتھ اس حد تک جانے کی پاکستان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن شاید ہم لوگ مجبور ہو گئے تھے۔ ہر روز پاکستان کے اوپر اٹیک۔ اب وجہ کیا ہے؟ ابھی وجہ تو صاف ظاہری ہے کہ انڈیا سے پیسہ لیا ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر تو پھر یہ کام کرنا ہے۔ تو ابھی یہ مذاکرات ہوئے ہیں، پہلا راؤنڈ ہوا ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایٹ دی اینڈ جو مذاکرات ہوتے ہیں وہی کہیں نہ کہیں نتیجہ خیز چیزوں کو لے کر چلتے ہیں۔ سو پاکستان تو کوشش کرے گا کہ اس جنگ کو آگے نہ لے کے جایا جائے، اور ان عقل ٹھکانے آ جائے، ان کا سافٹ ویئر کامیابی کے ساتھ اپڈیٹ ہو گیا ہوگا، تو پاکستان تو نہیں چاہتا۔ ادروائز پاکستان کے پاس الحمدللہ پاکستان ایک ویل آرگنائز آرمی ہے، ہمارے پاس فائٹر جیٹس ہیں، ہمارے پاس ایریل پاور ہے، ہمیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان نے دکھایا ہے، پاکستان نے جو اپنی سپرمیسی ہے وہ دکھائی ہے، کہ زمین آسمان کا فرق ہے افغانستان اور پاکستان کی جو ملٹری سٹرینتھ کے بارے میں اگر بات کی جائے۔ ہم نے تو کابل، قندھار، خوست، جلال آباد، جہاں بھی بڑے بڑے ان کے ٹھکانے تھے ان کے دہشت گردوں کے، جہاں پر وہ پال پوس رہے تھے، پاکستان نے سب کو کھڑکایا ہے وہاں پہ جا کے۔ اب ریسنٹلی جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے ابھی افغانستان کی طرف سے، کہ جناب کرکٹرز مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پترنگ کے علاقے صوبہ ہے ان کا، وہاں پر پاکستان نے جب بدلہ، وہ بھی ہم نے بدلہ لیا ہے، کیونکہ وہاں پر خود کش حملے میں ہمارا ایک فوجی جوان مارا گیا، تو اب ایک کے بدلے ہم 1000 ماریں گے افغانی۔ تو پاکستان جو ہے وہ بالکل اپنے موقف پہ قائم ہے، اور پاکستان کی طرف سے یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں دوحہ کے اندر، اس میں پاکستان نے یہ واضح بولا ہے کہ اگر افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف، تو پھر ان کو حکومت سے بھی ہٹ جانا چاہیے، افغان طالبان کی جگہ ایک نئی وہاں پر ایک گورنمنٹ آنی چاہیے، ایک نیا سٹرکچر آنا چاہیے، کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں نا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جی کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہم تحریک طالبان کے لوگوں کو کیسے روکیں، یا پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے مل کے جنگیں لڑی ہوئی ہیں۔
اب دیکھیں میں ہمیشہ کہتا تھا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. افغان طالبان پاکستان طالبان سیم ہے, وہی ان کی برادری ہے, رشتہ داری ہے, سب ایک کی جیسے ہیں. تو اس لیے پاکستان تو چیختا چلاتا رہا ہے بڑی دیر سے, یہ لوگ نہیں مانے. ایٹ دی اینڈ پھر ہمیں اپنی پاور دکھانی پڑی. اب ظاہری بات ہے اب ہم ہر روز اپنے جوانوں کے جنازے نہیں نہ اٹھا سکتے. تو مذاکرات ہوئے ہیں, امید تو یہ ہے کہ اب ان کی ہوش ان کو آ چکی ہوگی, کیونکہ جس طرح پاکستان نے اسٹرائک کی ہے نا, افغانستان کے اندر خوف و ہراس تو پھیلا ہے. اتنا خوف ان کو پہلے پاکستان کا نہیں تھا, ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا, ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ پاکستان اس طرح مارے گا. ہمیں گراؤنڈ بیسڈ انفارمیشن پوری مل رہی تھی. پاکستان کے پاس ابھی بہت بڑی ہماری انٹیلیجنس نیٹ ورک افغانستان کے اندر کام کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے ابھی ڈرون استعمال کیے ہیں. ابھی تو ہم نے اپنی فائٹر جیٹس بھی جو ہمارے بالکل لیٹسٹ جیٹس ہیں وہ تو یوز ہی نہیں کیے ابھی تک. تو ہم نے اپنے وہ بزرگ فائٹر جیٹ کے ساتھ ہی کام لیا ہے اور ان کو اتنا کھڑکایا ہے. اگر انڈیا وہاں پر آتا ہے, انڈیا بیٹھتا ہے, انڈین را کے لوگ ان کو آگے ٹرین کرتے ہیں, ان کو ڈرونز اڑانے کے بارے میں ٹریننگ دیں گے, جو کچھ بھی کریں گے, ایسی چول ماریں گے تو بہت نقصان ہوگا ان کا. ٹھیک ہے جی. تو باقی امید تو یہ رکھتے ہیں کہ اب جناب کچھ ایسی گندی حرکت یہ لوگ نہیں کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ لوگ باز آ جائیں, کیونکہ ان کی ہابی ہے یہ خودکش حملہ کر دینا, یہ آئی ڈی نصب کر دینا, مطلب اس طرح کی گندی حرکتیں جو ہیں یہ ان کے بلڈ میں شامل ہیں. اور جو پاکستان نے ان کو مار دی ہے, تکلیف تو ان کو اب قیامت تک رہنی ہے. اور یہ جنگلی جانور لوگ ہیں, اور ان کے آگے جو ہوتا ہے نا رولز اور قانون جو ہیں وہ ان کے پاس کی بات نہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان کے اندر کوئی ایک گروپ ہے طالبان کا, وہاں پر جس کی جو مرضی وہ کرتا رہے. سو یہاں پر انہوں نے کوئی نہ کوئی ان کو خارش تو ہونی ہے, لیکن پاکستان اب اس کا جواب تو دے گا. لیکن ظاہر فی الحال سیز فائر کے لیے پاکستان نے بالکل ایگری کیا ہے. پاکستان ہم تو ایک پوری ہماری تو ایک اسٹیٹ ہے, ایک ریاست ہے جو کہ عمل درآمد کرتی ہے, سیز فائر کو مانتی ہے, جس طرح انڈیا پاکستان کے درمیان ہوا ہے یا باقی بھی کنٹریز کے درمیان ہوتا ہے جو بھی سویلائز کنٹریز ہے. لیکن دوسری طرف ریاست نہیں نا, دوسری طرف جانور رہتے ہیں, جنگلی لوگ ہیں جن کا باقی پوری انسانیت کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں. تو انڈین میڈیا کے اوپر جناب پوری طرح چیخ پکار جا رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے کرکٹرز کو مار دیا, اور راشد خان نبی کے بیان آ رہے ہیں. تو راشد اور نبی کو یہ شرم نہیں آتی کہ ان کے ملک کے اندر یہ کیوں نہیں بولتے طالبان کے خلاف کہ یہاں پر جو لڑکیاں ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتی, تو وہاں پر جو انسانی حقوق انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیوں نہیں یہ بولتے. یہ صرف اور صرف انڈیا کے پٹھو ہیں, صرف انڈین ایجنٹ ہے, ان کے کرکٹرز سب سے بڑے انڈین ایجنٹ ہے. یہ راشد تو پاکستان کے اندر پیدا ہوا ہے, سب پاکستان کے اندر انہوں نے ٹریننگ لی تھی. لیکن اب کیا ہے, ادھر آئی پی ایل مل جاتا ہے, اس کے بعد انڈیا آئی سی سی کے اوپر انڈیا کی جا رہا تھا. اب آئی سی سی کی طرف سے جناب کنڈولنسی جو پوری جو ہے نا ان خاندانوں کے ساتھ, وہ ان 3 کرکٹرز کے ساتھ آئی سی سی کی طرف سے جناب یہ بیان آیا کہ ہم جناب ان کے کہ پاکستان نے جو اسٹرائک کی ہے وہاں پر جو ہلاک ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ حساب ہے ان کا, یہ ان کا لیول ہے. تو اب دیکھیں ادھر جیشا کون ہے, احمد شاہ کا بیٹا ہے, انڈیا کا جو منسٹر ہے نا امیت شاہ, اس کا بیٹا ہے جیشا آئی سی سی میں جو بیٹھا ہوا. تو ظاہر غیر ان کی طرف سے تو مذمت آنی تھی. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں. سو امید تو یہ کرتے ہیں, ہم تو امید کرتے ہیں کہ یار امن رہے, دونوں طرف کو نقصان نہ ہو. کیونکہ افغانی جو بے گناہ وہاں پر اگر کوئی مرتا ہے تو بھائی پاکستان کی فوج یا پاکستان تو نہیں چاہتا کہ وہاں کوئی بے گناہ مرے, لیکن بے گناہ کیا ان کے ساتھ جب ایسے گناہ گار دہشت گرد جب ان کے بیچ بیٹھے ہیں تو بھائی پھر اسٹرائک ہوگی تو کچھ نہ کچھ نقصان ہونے کے چانسز تو ہیں. یہ تو پاکستان ڈے 1 سے بولا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. دیکھیں اب ہماری جب جان پہ بنی ہوئی ہے تو ہم وہاں پر کیسے رحم کر سکتے ہیں. تو بھائی پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان نے کہا ہے ہماری جنگ عام افغانی کے ساتھ نہیں ہے, ہماری صرف ان دہشت گردوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر آ کے کرتے ہیں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ہے جو انڈیا سے پیسہ پکڑ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں. باقی جی مزید اپڈیٹ کے لیے کانڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک گڈ بائے, اللہ حافظ.